مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہو نہ پیار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پروگرام آپ اور مدنی چینل کے ساتھ حاضر ہیں الحمدللہ آج ہم باب المدینہ کراچی کے علاقے مجید کالونی سیکٹر 2 میں موجود ہیں اور انشاءاللہ بہت سارے عاشقان رسول پہلے سے ہم منتظر تھے اور اب ہم بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اب ان کے درمیان ہونے والا ہے بہت ہی پیارا مختصر مقابلہ اور پھر اس کے بعد سبق آموز واقعہ اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل ایک نصیحت جس کا تعلق یہ ہے کہ یہ نہ کیجئے گا وہ کیا ہوگا سب کچھ آپ دیکھیں گے سلسلے کے اندر تو شامل رہیے سلسلہ آپ اور مدنی چینل کے اندر بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مختصر مقابلہ اس مختصر مقابلے میں کیا ہوگا مختصر مقابلے میں ہم فردن بہت سارے لوگوں سے سوالات کریں گے اور جوابات اگر درست ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کو تحفہ بھی ملے گا تو کون کون تیار ہے اس کے لیے چلیں سوالات پر انہیں انشاءاللہ تحفے بھی پیش کی جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے سبق آموز واقعہ اور آج آپ کو سبق آموز واقعے کے اندر میں خود ایک سبق آموز واقعہ سناؤں گا آپ تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ عزوجل بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مختصر مقابلہ مدنی چینل جی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں بہت سارے اسلامی بھائی اور ان میں ہم فردن اسلامی بھائیوں سے سوالات کریں گے اور جواب درست ہونے پر انہیں تحفے بھی دیں گے انشاءاللہ عزوجل آئیے چلتے ہیں ہم سوالات کی طرف کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب کیا نام العالمین ہے آپ کا محمد مظہر اتاری محمد مظہر اتاری ماشاءاللہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے اور سوال کا جواب درست دینے پر آپ کو بہت ہی پیاری کتاب پیش کریں گے کیا آپ تیار ہیں انشاءاللہ چلیں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں یہ بتائیے خانہ کعبہ کے کتنے کونے ہیں 4 کونے ہیں 4 کونے ہیں چاروں کونے کے نام پتہ ہے آپ کو جی نہیں کسی ایک کونے کا نام پتہ ہے نہیں معلوم نہیں پتا خانہ کعبہ کے اوپر جو پرنالہ لگا ہے جس سے پانی زمین پر آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں میزاب رحمت اسے کہتے ہیں میزاب رحمت آپ کا جواب درست ہے اور آپ کو انشاءاللہ عزوجل تحفہ پیش کیا جائے گا سبحان اللہ چلیے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے احمد حسین اتاری آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے ان کا نام کیا ہے بسما احمد بات کروائیں گے ان سے جی جی کیسی ہے مدنی منی کیا نام ہے آپ کا بسما نام ہے ماشاءاللہ آپ ہمیں کیا سنائیں گی چلیں درود شریف سنائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمت بدمان ملک اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ درود پاک ہماری مدنی منی نے جو پڑھا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے 6 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے انشاءاللہ انہیں بھی ہم تحفہ دیں گے اچھا آپ سے بھی ایک سوال کر لیں حضرت ہم جی کیجیے چلیں یہ بتا دیں کہ جن 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑا جاتا ہے ان دونوں پہاڑوں کو کیا کہا جاتا ہے صفا مروہ صفا مروہ کہا جاتا ہے یوں آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے آپ کے لیے بھی انشاءاللہ عزوجل ایک تحفہ پیش کیا جائے گا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال کیا نام ہے آپ کا شان اتاری شان اتاری آپ سے ایک سوال کریں گے اگر آپ نے درست جواب دے دیا
تو ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیاری کتاب تحفے میں دیں گے. کیا آپ تیار ہیں؟ لبیک. ماشاءاللہ. لبیک کے کیا معنی ہیں؟ میں حاضر ہوں. میں حاضر ہوں. یہ سوال نہیں تھا، سوال دوسرا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ جواب آپ نے درست دیا. آپ سے سوال یہ ہے، جب عمرے کے لیے کوئی جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے کتنے چکر لگانے ہوتے ہیں؟ 7 چکر لگانا 7 ہوتا چکر طواف کے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد صفا مروہ کے چکر کتنے ہوتے ہیں؟ ہے. وہ بھی 7 ہی ہوتے ہیں. وہ بھی 7 ہی ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف کے ہوتے ہیں اور صفا مروہ کے چکر بھی 7 ہوتے ہیں. یوں آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، اور آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اسی سال حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. یہ آپ کے لیے تحفہ انشاءاللہ عز و جل. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ مظفر حسین. مظفر حسین بھائی آپ کا نام ہے. ہم آپ سے کریں گے ایک سوال، اور اگر آپ نے سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیاری کتاب تحفے میں دی جائے گی. کیا آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ. جی. مدنی چینل کے ناظرین یہ تیار ہیں. ان سے سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہیں، آپ کے قدمین شریفین میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کا نام کیا ہے؟ جنت البقیع. جنت البقیع. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اور آئیے مل کے دعا کرتے ہیں. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل یہ کتاب تحفے میں دی جائے گی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیا نام ہے آپ کا؟ اکبر علی. آپ سے کریں گے ایک سوال، اور اگر آپ نے دیا اس کا درست جواب تو انشاءاللہ آپ کو دیں گے ایک پیارا تحفہ. کیا آپ تیار ہیں؟ جی. جی. سوال آپ سے یہ ہے، یہ بتائیے وہ کون سا پانی ہے جسے کھڑے رہ کر پینا چاہیے؟ آب زمزم. آپ نے کہا آب زمزم، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، اور آپ کو یہ تحفہ انشاءاللہ کتاب تحفے میں دی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ؟ وبرکاتہ. ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عتیق خان. محمد عتیق خان. چلیں، آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ. چلیں مدنی چینل کے کسی 5 سلسلوں کے نام بتا دیں. کھلے آنکھ سے اللہ کیا کہتے ہیں؟ 1 ہو گیا. مدنی مذاکرہ. 2. آپ اور مدنی چینل. 3. دارالفتہ اہل سنت. 4. ذہنی آزمائش. ذہنی آزمائش. 5 سوال. لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ خود ذہنی آزمائش میں مبتلا تھے، اور 5 سوالوں کے بڑی مشکلوں سے آپ نے جواب دیے، مگر درست دے دیے، اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل تو کتاب تحفے میں دی جائے گی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اللہ کا شکر ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نوید علی. محمد نوید علی. اچھا، آپ سے کرتے ہیں سوال، اور سوال بہت ہی پیارا سوال ہے. بہت سارے عاشقان رسول ایسے ہیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں. اسی متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر شریف کے درمیانی حصہ جو ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنت. جی، ریاض الجنت. ریاض الجنہ. اس کے اردو میں کیا معنی بنتے ہیں؟ جنت کا ٹکڑا. جنت کا ٹکڑا. جی، ریاض الجنہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری. واہ واہ. اللہ کریم ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. آپ کا جواب درست ہے، اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل یہ کتاب تحفے میں دی جائے گی. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل. جی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حاضرین سے سوالات کیے گئے، اور سوالات کے جوابات بھی درست دیے گئے، اور اس کے بدلے انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری پیاری کتابیں دی گئیں. انشاءاللہ عز و جل جن کو کتابیں دی گئی ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ اسے پڑھیں گے بھی، اور انشاءاللہ پڑھنے کے بعد اسے آگے بھی روانہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سبق آموز واقعہ. مدنی چینل. جی، مدنی چینل کے ناظرین، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، کیونکہ یہ مجھ پر خود پر گزرا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا. آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. باب المدینہ کراچی سے ہمارا ایک مدنی قافلہ 4 دن کے لیے گوٹ کی صوبہ سندھ کے ایک علاقے سرحد کے لیے روانہ ہوا. عید کے ایام تھے. 4 دن مدنی قافلے میں گزارنے کے بعد جب ہم 4 دن کے بعد واپسی باب المدینہ کے لیے آ رہے تھے، نواب شاہ کے بعد ایک اسٹیشن آتا ہے سرہاری. نواب شاہ سے ہم نے جب بیٹھے، دوبارہ گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے، تو ہم نے ایک کلام پڑھنا شروع کیا امیر رسول کا، یہی والا کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے.
اس کلام کا ایک شعر ہے مبلغ آقا جتنے کرو دور ان سے فتنے بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے. اس شعر کی ہم تکرار کر رہے تھے, بہت سارے اسلام میں اور بھی تھے, اور بار بار یہی شعر پڑھے تھے کہ بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے, بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے. کم و بیش 10 منٹ تک اس اشعار کی تکرار کرتے رہے ہیں, بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے. جب یہ شعر پڑھتے پڑھتے 10 منٹ کا قریب وقت ہو گیا تو اچانک ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹرین کو ایک جھٹکا لگا, اور جھٹکا لگنے کے بعد وہ ٹرین سلو ہوتی گئی. ہم نے کہا کہ اچانک یہ کوئی اسٹیشن نہیں ہے, ٹرین سلو کیوں ہوئی ہے؟ کھڑکی سے نظر ڈالی تو کچھ روئی کی بوریاں بکھری ہوئی نظر آئیں, اور پھر ٹرین رک گئی. کافی دیر تک 10-15 منٹ تک ٹرین نہیں چلی. ہم نے لوگوں کی کھڑکی سے شور کی آواز سنی, تو پھر مجھ سمیت تقریباً 8 اسلامی بھائی ہم اترے, اور اتر کے ہم نے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے دیکھیں. تو پتہ چلا سرہاری کا جو پھاٹک بنا ہوا ہے وہاں پر ایک ٹرک والے نے پھاٹک کو کراس کرنے کی کوشش کی. پھاٹک کو کراس کرنے کی کوشش میں اسے کئی لوگوں نے روکا, مگر لوگ بتا رہے تھے کہ بس ٹرین آنے کا وقت ہو گیا ہے, اور ایک لمبی قطار گاڑیوں کی لگی ہوئی تھی. یہ ٹرک والا اس قطاروں کو کراس کرتا ہوا ون وے سے آیا اور اس پٹری پر چڑھ گیا جس پٹری پر ہماری ٹرین آ رہی تھی. اب اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے نکل جاؤں, مگر اس کا ٹرک پھنس گیا, اور ٹرین والا کافی دیر تک اسے ہارن دیتا رہا, اور پھر بھی وہ بیچارہ کوشش کرتا رہا لیکن نہیں نکل سکا. ٹرین نے بڑی اسپیڈ کے ساتھ اس ٹرک کو ہٹ کیا, اور اس ٹرک پر جو روئی کی بوریاں تھی وہ بوریاں اڑ کر ٹرین کی دوسری تیسری بوگیوں تک گئی ہیں. اور پھر جب ہم نیچے اترے ہم نے دیکھا تو اس ٹرک کا انجن جو ہے وہ ٹرین کے انجن کے نیچے تھا. اس کے بعد جب ہم نے جگہ کو تلاش کرنا شروع کیا, ایک بندے کی لاش ایسی ملی جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر ہم جب تقریباً 5 گھنٹے لیٹ ہماری پھر ٹرین دوبارہ اسٹارٹ ہوئی ہے, اور ہم چلے تو پورے راستے یہی سوچتے رہے کہ یہ امیر علیہ سنت کا جو شعر تھا بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے, اسی کا صدقہ تھا کہ ہماری ٹرین جو ہے برے حادثے سے محفوظ ہو گئی. اس میں سبق آموز واقعہ کیا ہے؟ اس میں سبق آموز واقعہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ لائن ٹرکوں کی کھڑی ہوئی تھی, ایک کار کھڑی ہوئی تھی, 2 ٹرک کھڑے ہوئے تھے, 2 موٹر سائیکل والے تھے, مگر اس ٹرک والے کو جلدی تھی, نہ جانے کس بات کی جلدی تھی. یہ تمام کو کراس کرتا ہوا آیا اور اس پھاٹک کے اوپر کھڑا ہو گیا, اور نکلنے کی کوشش بھی کی تو نہیں نکل سکا. یہ تھی جلد بازی. اگر وہ تھوڑا سا رک جاتا, صبر کر لیتا تو شاید اس کے لیے آسانی ہو جاتی, مگر اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا, اور اتنی بڑی ٹرین کے آگے اس کے ٹرک کے پرخچے اڑ گئے. تو اگر کبھی ایسا ہو پھاٹک بند ہو اور سگنل بند ہو, اسی طرح سگنل وغیرہ بھی دیکھیں اپنے بند ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جلد بازی میں نکل جاتے ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ جب دوسرا سگنل کھلا ہوا ہے آپ کا بند ہے, تو یعنی کہ دوسرے سگنل سے جو گاڑی آ رہی ہے اس کو گرین لائٹ جل رہی ہے کہ تم نکل جاؤ, اور اس کے بیچ میں اگر آپ آئے اور اس نے آپ کو ہٹ کیا اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کے گھر پر آپ کی والدہ اگر ہیں تو وہ انتظار کرتی رہ جائیں گی, بچے اگر ہیں تو وہ انتظار کرتے رہ جائیں گے. اگر آپ کا معمول یہ ہے کہ آپ سگنل کراس کرتے ہوئے جلد بازی کرتے ہیں, سگنل کھلنے کا انتظار نہیں کرتے اور اپنی گاڑی کو سگنل بند میں نکال لیتے ہیں, تو براہ مہربانی یہ نہ کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے بچائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں سرکار کے قدموں میں ان کے جلووں میں شہادت کی موت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلسلہ آپ اور مدنی چینل میں ایک سیگمنٹ ہے یہ نہ کیجیے گا. جس طرح کہ ہم نے سبق آموز واقعے کے اندر یہ بات بتائی, ایک ٹرک ڈرائیور نے جلد بازی کی اور ٹرین کے آگے آ گیا, اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹا. یہ سگنل لگے ہوئے, اس کا مقصد یہ ہے کہ گاڑی کے جو نظم و ضبط ہے اس کو برقرار رکھا جائے. اگر سگنل ریڈ ہونے پر بھی آپ سگنل کراس کریں گے, سامنے سے آنے والی گاڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اٹیک کر دے, ٹکرا جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, اور اس کے نتیجے میں وہ ماں جو آپ کا گھر پر انتظار کر رہی ہے, وہ بہن جو گھر پر آپ کا انتظار کر رہی ہے, وہ بچے جو گھر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں. یاد رکھیے ذرا سی جلدی کی چکر میں زیادہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کی عادت یہ ہے کہ سگنل بند ہونے پر بھی آپ گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں, سگنل توڑ دیتے ہیں, تو براہ کرم یہ نہ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا آپ اور مدنی چینل, ہم نے بہت سارے سوالات بھی کیے اور سوالات کے ذریعے حاضرین کو تحفے بھی دیے.
اور اس کے ساتھ ہی ہم نے سبق آموز واقعہ بھی سنا، پر بہت جوش و خروش دیکھا گیا، اسلامی بھائی بھی بہت سارے تھے اور مدنی منع بھی ہمارے ساتھ بہت سارے تھے، بچے بھی تھے، تو ابھی بھی بچے موجود ہمارے ساتھ، تو آئیے کچھ ان سے معلومات لیتے ہیں۔ بھائی اپنا مدنی مقصد کس کو پتا ہے؟ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے، کس کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے؟ چلیں مل کے بتائیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ جس طرح مال کا چور ہوتا ہے اس طرح محبتوں کا بھی چور ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے محبتوں کا چور؟ محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ عمامہ انشاءاللہ، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام آپ اور مدنی چینل انشاءاللہ خوبصورت سوالات کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ آئندہ بھی آپ کے پاس انشاءاللہ عز و جل آپ تک یہ سلسلے پہنچاتے رہیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، سلسلہ دیکھتے رہیے، آپ اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل